جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کو تحقیقات کے لیے خط لکھا ہے اور اس کے اندر کچھ سوالات بھیجے ہیں کہ ان سوالات کے اوپر تحقیقات کی جائیں یا ان سوالات کے جواب ڈھونڈے جائیں۔ جو اصل سوالات پوچھنے تھے وہ تو شامل ہی نہیں کیے گئے، ان کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو حالیہ دنوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے، اعظم سواتی صاحب کے مسئلے کے اوپر ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے، بیانات دیتے رہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ اپنا استعفیٰ دے دیں کیونکہ آپ کے بیانیے کی گنجائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اب میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں اور سچ سامنے لے کے آئیں۔ اب سپریم کورٹ کو شہباز شریف صاحب نے لکھا ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ کو 7 سوالات بھیجے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ TORs یا ٹرمز آف ریفرنس جسے کہا جاتا ہے، کوئی بھی کمیشن بنتا ہے تو حکومت بتاتی ہے عدالت کو یا کمیشن کو کہ ان سوالوں کے جوابات آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ اب سوالات کیا بھیجے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جانب سے، زرداری صاحب کی حکومت کی جانب سے، مولانا صاحب کی حکومت کی جانب سے، بلاول صاحب کی حکومت کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی جانب سے، ہمارے بھائی ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر کس چیز کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پتہ چلایا جائے کہ ارشد شریف کس طرح ملک سے گئے، مطلب انہوں نے کیا طریقہ سفر اختیار کیا، پہلی چیز۔ دوسرا کوسچن یہ ہے جناب کہ ارشد شریف کو ملک سے نکلنے میں کس نے مدد کی۔ اب یہ کوسچن آپ سنتے جائیں۔ اچھا، تیسرا کوسچن یہ ہے کہ کیا کسی بھی صوبائی یا وفاقی ادارے کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن تھی کہ ارشد شریف کو کوئی خطرہ ہے یا ان کو کوئی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ چوتھا سوال، ارشد شریف کی کیا جو لائف تھی کیا اس کے خلاف کوئی دھمکیاں تھیں، کوئی تھریٹس تھیں، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا میئرز لیے گئے تھے یا ان کو کیا تحفظ دیا گیا تھا۔ پانچواں سوال، وہ کون سے سرکمسٹانسز یا حالات و واقعات تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف جو ہے وہ UAE سے کینیا چلے گئے، یہ انہوں نے پوچھا۔ چھٹا سوال کہ سچائی کیا ہے جو ارشد شریف کے اوپر فائرنگ کی گئی، جو وہاں پہ شوٹنگ ہوئی، واٹ از دا ریئل ٹروتھ بیہائنڈ دا شوٹنگ آف ارشد شریف۔ ارشد شریف کو جو مارا گیا، ان کو جو وہاں پہ شہید کیا گیا، ان کے اوپر جو فائرنگ کی گئی، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ نکال کے لائی جائے۔ اچھا، اور ساتواں سوال، کیا ارشد شریف کی جو موت تھی کیا وہ واقعی ان کو غلطی سے مار دیا گیا، مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، کیا وہاں کی پولیس نے یہ سمجھا کہ کوئی اور شخص جا رہا ہے اس وجہ سے فائرنگ کر دی گئی، کیا یہ کوئی غلطی تھی یا پھر یہ کوئی کسی مجرمانہ فعل تھا یا مجرمانہ حرکت تھی۔ اچھا، اب یہ سوال انہوں نے پوچھے ہیں۔ اب پہلا اور بنیادی سوال یہ نہیں بنتا تھا کہ جناب وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کے اوپر 16 FIRs درج کی تھیں۔ پہلا سوال تو یہ بنتا تھا کہ بتائیں جناب ارشد شریف کے خلاف 16 FIRs کیوں درج کی گئیں، ان FIRs کے اندر مدعی کون تھا، کس کس مقدمے کس کس دفعات کے تحت یہ FIRs درج کی گئیں، پاکستان کے کس کس شہر میں یہ FIRs درج کی گئیں۔ ان سوالات کے جواب ڈھونڈیں اور ان مدعیوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے کیوں ارشد شریف کے خلاف یہ مقدمات درج کروائے تھے۔ پہلا کوسچن تو یہ بنتا تھا۔ دوسرا کوسچن یہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کو کون لوگ دھمکیاں دے رہے تھے پاکستان کے اندر۔ اب یہ جو کمیشن ہے کینیا میں کیا ہوا، اس کی سچائی کیا ہوگی، وہ کس طرح لے کے آئے گا بھائی، پر یہاں سے تو وہ پتا کر سکتے ہیں نا کہ ارشد شریف کی والدہ سے پوچھیں، ارشد شریف کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ارشد شریف کو دھمکیاں کون لوگ دے رہے تھے، ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا، انہوں نے اپنی والدہ کو کیا بتایا، انہوں نے اپنے دوستوں کو کیا بتایا، انہوں نے اپنے ادارے کو کیا بتایا۔ یہ کوسچن بیچ میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور کوسچن کہ ارشد شریف کے ادارے کے اوپر کس نے دباؤ ڈالا، کیا ادارے کے اوپر کسی نے دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف کو نوکری سے نکالا جائے۔ وہ ادارہ جو ان کی والدہ کو جا کے بتاتا ہے کہ ہم دباؤ کی وجہ سے ارشد شریف کو نکال رہے ہیں اور ہمیں یہ ٹویٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ ارشد شریف نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے اب ہم اس کو نکال رہے ہیں، تو یہ کس نے ارشد شریف کے اوپر دباؤ ڈالا۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف مجبور ہوا اور پاکستان سے گیا۔ بھائی یہ تو پتا کرا لیں نا، اس کے پیچھے کیا سچائی ہے وہ تو پتا کرا لیں، کینیا کی سچائی آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس
کمیشن کے نتیجے میں کتنی حقیقتیں یا کتنی سچائی سامنے آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر کی جانب سے جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی خط لکھا گیا ہے, کچھ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کو. اب اس میں کس قسم کے ٹرمز آف ریفرنسز ہیں, کیا کوشچنز ہیں, اور بنیادی چیز تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جی پوری سپریم کورٹ بیٹھے گی. اگین معاملہ یہیں سے کٹائی میں پڑ جائے گا. پوری سپریم کورٹ کس طرح بیٹھ سکتی ہے, سارے جج کس طرح کمیشن میں بیٹھ سکتے ہیں, تو یہیں سے معاملہ جو ہے وہ پڑ جائے گا کٹائی میں. تو اینی وے ان چیزوں سے کچھ نہیں نکلنا. یہ بالکل ایک پریکٹس ہے اس قسم کی کہ جناب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, بس کچھ ٹائم اس میں کنزیوم ہوگا. جو ارشد شریف کی والدہ ہیں, بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت وقت اور پرائم منسٹر صاحب ارشد شریف کی والدہ سے کہیں جناب آپ ہمیں 4 سوال دے دیں کہ کن بنیادوں کے اوپر آپ تحقیقات کروانی چاہتی ہیں, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو وہ کہیں گی وہ آپ کر لیں تو حقیقت سامنے آ جائے گی, جو کچھ بھی ہے سچائی سامنے آ جائے گی. اینی وے پر یہ ہوگا نہیں, نہ عمران خان کے اوپر ہونے والے حملے کا کوئی نتیجہ نکلے گا, نہ اس حوالے سے کوئی سچائی سامنے آئے گی, نہ اس حوالے سے کوئی سچائی سامنے آئے گی. اچھا, دوسری جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے حوالے سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر. آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے کافی ٹویٹس کی اعظم سواتی صاحب کے حق میں, دیگر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ کافی ووکل ہیں, اپنا موقف رکھتے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب اعظم سواتی صاحب کی وہ ایک مبینہ ویڈیو کا کیس چلا اور اعظم سواتی صاحب نے رو کے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بڑی سخت ٹویٹس وغیرہ کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی کا فون بھی آیا اور اس ادارے کے افسر نے کہا کہ یہ جناب ڈارک ویب سے ویڈیو آئی ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے آگے سے ان کو یہ کہا, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ٹویٹ تھا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اعظم سواتی صاحب کو کنونس کریں, جس طرح آپ اپنے ادارے کے افسر کے پیچھے کھڑے ہیں, میں اپنے میرا جو ادارہ ہے, میرا جو سینیٹر ہے, میرے جو ایوان کا, میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں, آپ اس کو کنونس کر لیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اینی وے انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے کافی ٹویٹس وغیرہ کی, ٹارچر ہوئے کے مبینہ کیسز ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, جس طرح کے مقدمات وغیرہ ہوئے, جو سارا سلسلہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے متعدد بار ٹویٹس کی حالیہ دنوں میں, اور بڑا ایک پرنسپلڈ, بڑا اصولی موقف لیا. اتنا اصولی موقف لیا کہ جو دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کی تعریف کی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی, کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کیا بات کر رہا تھا, انسانی حقوق کی بات کر رہا تھا, آئینی حقوق کی بات کر رہا تھا, جمہوری حقوق کی بات کر رہا تھا. لیکن انسانی حقوق کی باتیں, آئینی حقوق کی باتیں, جمہوری حقوق کی باتیں, طاقتور حکومت سے سوالات, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں اس کی گنجائش نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اچانک ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ met a senior leader from the party today. He conveyed that the party leadership wasn't happy with my political positions and wanted my resignation from the Senate. I gladly agreed to resign. کہ میں نے جو پوزیشنز لی ہیں, جو میں کھل کے اظہار رائے کرتا ہوں, جو مختلف اس طرح کے آئینی اور جمہوری معاملات پہ بولتا ہوں, پارٹی کی لیڈرشپ یعنی زرداری صاحب اور بلاول صاحب اس سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن ہو جائیں, تو میں نے باخوشی اس پہ جو ہے مان لیا ہے. آگے پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی چیریش مائی رائٹ ٹو ایکسپریس مائی اوپینین آن میٹرز آف پبلک انٹرسٹ. انہوں نے کہا کہ ایز اے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں جو میرا رائٹ ہے نا ٹو ایکسپریس مائی اوپینینز, اپنا اوپینین یا اظہار رائے کرنا سیاسی معاملات کے حوالے سے, میں اس کو بڑا چیریش کرتا ہوں, بڑا میں اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقدم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں اس پہ کرتا ہوں. تو لیکن thankful to the party leadership for giving me the Senate seat from Sindh. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارٹی لیڈرشپ کا بڑا شکریہ, آپ نے سندھ سے مجھے سیٹ دی. It's been a wonderful journey with them and wish them the best. ٹھیک ہے کہ نہیں, بڑا اچھا ٹائم میرا ان کے ساتھ گزرا. بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, مجھے پتا چل گیا ہے, اب اگر میں اپنا یہ جو رائٹ ہے جس کو میں چیریش کرتا ہوں, جس کو میں اتنی امپورٹنس دیتا ہوں کہ میں ان حقوق, انسانی حقوق کے اوپر, جمہوری حقوق کے اوپر طاقتور لوگوں سے سوال کرنا, اگر میں ایک سینیٹر ہوتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور ہماری پارٹی میں ایسی پوزیشنز لینے کی گنجائش نہیں ہے, تو میں ریزائن کر رہا ہوں اور پھر جو ہے پارٹی کو گڈ لک ہے, میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آگے انہوں نے کہا will be submitting my resignation in person to chairman senate tomorrow inshallah. چیئرمین سینٹ کو ٹمارو, کل میں بذات خود جو ہے جا کے اپنا استعفیٰ دے دوں گا.
تو یہ ہے جناب بلاول کی وہ جمہوریت، یہ ہے زرداری صاحب کی وہ جمہوریت جو پوری دنیا کو بھاشن دیتے ہیں، لیکن یہ جمہوریت جو ہے یہ صرف دوسروں کے لیے، اپنی جماعت کے اندر اتنی جمہوریت ہے کہ ایک سینیٹر جو نہ اپنی جماعت کے خلاف بات کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، وہ صرف کچھ پرنسپل سٹینس لے رہا ہے، موقف اپنا رہا ہے کہ جناب انسانی حقوق کی ایسے خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گندی ویڈیوز کا سلسلہ آج ایک اور سینیٹر، سابق سینیٹر کے حوالے سے میں سن رہا ہوں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے کہ ان کی کوئی ویڈیو بھی آ گئی، کس گندی روش میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہیکر نے کر دی ہے، ڈارک ویب پہ آ گئی ہے؟ مطلب کہ کس طرح، کب تک اس طرح پاکستان چلتا رہے گا؟ اینی وے حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تحقیقات کروائے، وفاقی حکومت پر۔ وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ وفاقی حکومت نے کہا ہم سے سوال کیوں کرتے ہو؟ مصطفیٰ نواز کھوکر کو کہو کہ گھر جائے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہا سوال تو میں کروں گا، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں ہر قوم کے یا ملکوں کی زندگیوں میں، یہ بھی پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا وقت گزر رہا ہے کہ اس میں جو جدھر ایک سٹینڈ لے رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کے حوالے سے ویسے لوگ ایک پازیٹیو رائے رکھتے تھے کہ وہ پرنسپلڈ آدمی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ عہدے تو آنے جانے ہیں، میرے خیال میں جدھر بھی وہ جائیں گے، جدھر بھی وہ جاتے ہیں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یا پھر وہ کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ ایک ایسٹ ہوں گے۔ اور اب یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے لوگ ہیں نا، یہ بھی ایک امید کی کرن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان کو یہ سوالات اٹھانے چاہیے، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے طاقتور لوگوں سے کوسچنز پوچھنے چاہیے۔ تو مجھے تو بنیادی طور پہ ایک طرح سے افسوس بھی ہے کہ ایک ایسی آواز جو سینٹ میں کھڑے ہو کے ان معاملات پہ بولتی تھی اب وہ سینٹ میں نہیں رہے گی، لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس نے کہا کہ میں سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دوں گا، لیکن جو اصولی موقف ہے ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سو ویل ڈن مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، اینڈ آئی ہوپ کہ اگر آپ کسی کو جوائن کرتے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، آپ وش یو آل دا بیسٹ، اینڈ آئی ایم شیور اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ آپ کنٹینیو کریں گے اسی طرح کا جو آپ نے سٹینس لیا، ایک پرنسپل سٹینس لیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف ہو، چاہے وہ مولانا کی حکومت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، اس طرح پرنسپل سٹینس لیں گے، تو تب جا کے اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس کے بغیر اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے بغیر جو وہی ہوگا کہ کبھی اعظم سواتی روئے گا، کبھی اور روئے گا، کبھی ارشد شریف کی ماں روئے گی، کبھی اور صحافی جو ہے اس کو دھمکیاں آئیں گی، اسی طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ لیکن آج مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا یہ سارا قصہ حالیہ دنوں میں دیکھ کے مجھے تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے، اور آئی ہوپ کہ دیگر جماعتوں میں بھی لوگ اتنا گٹس کریں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں یا دیگر جماعتوں کے اندر ہوں، چاہے لیڈرشپ بھی ان کو کہے کہ جناب آپ اصولی موقف سے پیچھے ہٹیں، تو آپ اصولی موقف اپنائیں، تو عوام آپ کو پسند بھی کرے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ عوام جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔